السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے الفاظ معنی۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، جس کا پچھلا جو ہمارا سبق تھا وہ تھا ہمیشہ سچ بولو۔ تو اسی سے ریلیٹیو ہمارے یہ الفاظ معنی ہیں، انہیں ہم لکھیں گے اور پڑھیں گے۔ دال دونوں لائن کے درمیان سے دال، دونوں لائن کے درمیان سے رے، ٹھیک ہے۔ پھر سین لائن سے تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہوئے اس طرح سے اے لانا ہے، اور پھر اس کو گھمائیں گے اس طرح، گاف کا شوشہ اور الیف، دو مرکز گاف کے، دال رے در سین ساکن درس گاف الیف گا درس گا، اور لاسٹ میں ہے کی آواز آتی ہے گول والی ہا، درس گا۔ دونوں لائن کے درمیان سے لکھنا ہے ہمیں، بیچ سے اس طرح سے تے، پھر عین اس طرح سے ٹرائنگل شیپ میں بنانا ہوتا ہے، عین اس طرح سے تے عین، پھر یا کا شوشہ اس طرح سے، پھر لام سیدھا الف لے جانا ہے، اس کے بعد چھوٹا سا یہ یا نکالنا ہے اور نیچے میم بنا دینا ہے اس طرح سے، تے عین تا لام، پھر یا تعلیم میم ساکن تعلیم، پھر ہے کاف الیف، اس طرح سے سیدھا الف لے کر گولائی اور مرکز کاف کا، تعلیم کا، دونوں لائن کے درمیان سے اس طرح سے آدھا کاف، پھر اس میں میم کا شوشہ، پھر رے اس طرح سے، اور یہ کاف کا مرکز ساتھ ہی گول والا ہے، کمرہ تعلیم کا کمرہ، یا کوما جو لگتا ہے اس طرح سے، اس کا مطلب ہوتا ہے یا اس کے علاوہ، دیکھیے اس طرح سے گولائی کاف کی اور سیدھا الف دونوں لائن کے درمیان سے، ٹھیک ہے۔ پھر نیچے اس طرح سے دال کی شیپ میں لانا ہے اس طرح سے، اور پھر اس میں الف لگانا ہے، کاف لام الف، اس کے بعد دونوں لائن کے درمیان سے سین کے دو شوشے اور اس طرح سے پورا سین، کلاس روم، دونوں لائن کے درمیان سے رے واو اور میم ساکن، کلاس روم، درسگاہ کا مطلب ہے تعلیم کا کمرہ یا کلاس روم، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے سبق میں سمجھایا ہے۔ اس کے بعد ہے طلبہ، توئے کا طریقہ، ہلکا سا الف اس طرح سے ترچھا لینا ہے پیچھے کی طرف، اس کے بعد ہمیں توئے بنانا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ پھر ساتھ میں اس کے الف جوڑنا ہے اس طرح، پھر بے کا شوشہ ہلکے سے اس طرح سے لیتے ہوئے الف جوڑ دینا ہے دوبارہ، طلبہ، اور لاسٹ میں حمزہ، طلبہ یعنی اسٹوڈینٹس۔ پھر دوبارہ سے ہم اس کو لکھتے ہیں تعلیم، دیکھیے عین اس طرح سے لینا ہے اور پھر تے بنا کر اس طرح سے ٹرائنگل شیپ میں عین، پھر سیدھا الف، پھر یا کا شوشہ اور میم، اس طرح سے تے کے نقطے عین لام، پھر یا کے نقطے تعلیم میم ساکن تعلیم، اسی طرح سے ہے بنانا ہے ہمیں ایسے لیتے ہوئے، سیون والی شیپ جو میں نے سکھا رکھی ہے اس طرح سے، الف ہے الف ہا، دونوں لائن کے درمیان سے سواد لینا ہے جیسے سیب کا بیج ہوتا ہے اس طرح سے، تعلیم حاصل کرنے والے، ٹھیک ہے، طلبہ یعنی اسٹوڈینٹس، کر نون بڑی یا نے کرنے، واو اس طرح سے الف پورا لائن سے نہیں ملانا ہوتا ہے، جب واو رے دال زال اس طرح کے جو ورڈ ہوتے ہیں نا، ان کے بعد اگر الف آتا ہے نا تو پورا لائن سے نہیں ملانا ہے، تھوڑا سا لائن سے اوپر ہی رکھنا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے، دونوں لائن کے درمیان سے لام لینا ہے اور بڑیا جوڑ دینی ہے، والے، ٹھیک ہے، طلبہ یعنی تعلیم حاصل کرنے والے، استراحت، الف دونوں لائن کے درمیان سے بنتا ہے الف، پھر سین دو شوشے، پھر تے کا تھوڑا سا بڑا اور مد والی شیپ دیتے ہوئے رے بنانا ہے، تے کے نقطے لگانے ہیں یہاں پر، استرا الف، دیکھیے الف لائن سے نہیں لگانا ہے، اس کے بعد ہے اور تے، استراحت، استراحت کا مطلب الف واو او قاف الف قا او قا تے، استراحت کا سیدھا مطلب لنچ بریک بھی ہوتا ہے، اوقات میم دال، پھر رے لائن پر اس طرح سے، پھر سین لائن سے اوپر اٹھاتے ہوئے اور ہے لائن پر، مدرسہ، اوقات مدرسہ کی، دونوں لائن کے درمیان سے اس طرح سے یا ملا دینا ہے، کی، درمیانی، دال رے در میم لائن سے اوپر اٹھاتے ہوئے یا لائن پہ رکھنا ہے، درمیاں، پھر نون اس طرح سے، درمیانی چھٹی،
دیکھیے 6 سیدھا اس طرح بنانا ہے، یہ 7 والی شیپ جیسے اردو میں 7 بناتے ہیں اس طرح سے، پھر 2 چشمی ہاں جوڑنی ہے اور ٹے بنا دینی ہے، چھٹی۔ اوقات مدرسہ کی درمیانی چھٹی یعنی بیچ میں جو بریک ہوتا ہے اسے انٹرویل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے انٹرویل، یہ بھی میں لکھ کر دکھا دیتی ہوں۔ اس کے بعد ہے مدرسہ، میم دال رے، مد رے سین، مدرس، مدرس، مدرس کا مطلب ہے استاد، الف سین، استاد یا ٹیچر، یہاں سے شروع کرنا ہے ٹی، پھر یا اس طرح سے، پھر سیدھا اور اس طرح سے چے بناتے ہوئے، ٹے یا ٹی چے رے چر، ٹیچر۔ پھر ہے حیرت زدہ ہونا، ہے اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں، اور جنہیں نہیں آتا بھی بنانا بالکل، وہ سیدھی لائن اس طرح سے لیں اور ایسے 7 والی شیپ دیتے ہوئے ہلکا سا یہاں مد کی شیپ دیتے ہوئے رے بنا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ٹھیک رہے گا اور یہ بھی، جو آپ کو آسان لگتا ہے پریکٹس کے لیے وہ کریں۔ ہے یا کا شوشہ دیتے ہوئے اس طرح سے، حیرت زدہ، زے دال اور ہے، حیرت زدہ، ٹھیک ہے۔ ہونا، ہے واو ہو نون الف نہ، ہونا، اس کا کیا مطلب ہے حیرت زدہ ہونا؟ یعنی تے اس طرح سے دیکھیے، تے اور پھر ٹرائنگل شیپ لینی ہے عین کی، تا ہے نا، پھر یہ سیدھا ترچھا لانا ہے اس طرح سے، اور پھر سیدھی لائن، پھر یہ جیم اور بے، تعجب میں، میم یا اور نون غنہ، تعجب میں پیڑے اس طرح سے، پڑھنا، نون الف نہ، تعجب میں پڑھنا، الف عین، پھر اس طرح سے اٹھاتے ہوئے، ایت رے الف را، اعتراف، فے ساکن، اعتراف، کاف رے کر نون الف نہ، اعتراف کرنا۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، تے سین کے شوشے، پھر سیدھا الف، پھر اس طرح سے ہلکا سا یا کا شوشہ اور سیدھا میم، تے سین، تس لام یا لی، تسلیم میم ساکن، تسلیم، کاف رے کر نون الف نہ، کرنا، تسلیم کرنا۔ اب تسلیم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ماننا کسی بھی چیز کو، ماننا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اس طرح سے ترچھی لائن، پھر سیدھی لائن، پھر 7 کی شیپ دیتے ہوئے اس طرح سے، پختے ہے تا، یہ جو ترچھی لائن لی ہے ہم نے شروع میں، یہ پے کے نقطے ہیں، پھر یہ خے کا نقطہ اس کا پخ، اور پھر تے ہے تا، پختہ عزم، عین زے اور پھر میم، پختہ عزم یعنی میم اس طرح سے لے کر زواد اس طرح سے اٹھانا ہے جیسے ایپل کا بیج، اوپر لانا ہے اسے، اور پھر اس میں بے جوڑتے ہوئے واو جوڑنا ہے، زواد کا نقطہ، بے کا نقطہ، مضبوط، تے ساکن، مضبوط، الف رے الف، ارا دال ہے دا، مضبوط ارادہ، پختہ عزم، مضبوط ارادہ۔ تو یہ الفاظ معنی آپ کو انہیں اپنی کاپی میں اسی طرح سے لکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ مشق کرنی ہے اور یاد کرنے ہیں۔ اردو سیکھنا بہت آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج کا سبق جس میں ہم نے الفاظ معنی سیکھے ہیں، انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آپ بھی اسے اپنی کاپی میں اسی طرح سے لکھیے اور خوب یاد کیجیے، خوب پریکٹس کیجیے۔ اللہ حافظ۔